بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اسلامی تاریخ میں غزوہ احد حق و باطل کا دوسرا مارکہ ہونے کے لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ غزوہ 3 ہجری میں پیش آیا۔ اس کی تاریخ کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ کچھ کے نزدیک یہ واقعہ 3 شوال، کچھ کے نزدیک 7 شوال اور بعض کے مطابق 11 شوال اور بعض کے مطابق 15 شوال کو پیش آیا۔ البتہ اس کے دن پر سب متفق ہیں کہ یہ ہفتے کے روز پہ ہوا تھا۔ احد مدینہ منورہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ احد وہ پہاڑ ہے جس پہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد 700 تھی، جس میں سے ذرا پوش صحابہ کرام 100 تھے۔ قریش کا لشکر 3000 سپاہیوں پر مشتمل تھا، جن میں 700 افراد ذرا پوش تھے۔ اس مارکہ میں حق و صداقت میں جام شہادت نوش کرنے والے خوش نصیب صحابہ کرام کی تعداد 17 تھی، جبکہ 30 کفار واصل جہنم ہوئے۔ مشرکین کے لشکر کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی۔ یاد رہے کہ وہ اس وقت حالت کفر میں تھے اور انہوں نے 3000 سے زیادہ مشرکین کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی نہ رکھی تھی، جس کی باقاعدہ تیاری کی گئی تھی۔ مسلمانوں کی قیادت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس جنگ کے نتیجے کو کسی کی فتح یا شکست نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ دونوں طرف شدید نقصان ہوا اور کبھی مسلمان غالب آئے اور کبھی مشرکین، لیکن آخر میں مشرکین کا لشکر لڑائی ترک کر کے مکہ واپس چلا گیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی تھی۔ اس کے بعد قریش مکہ اور یہودیوں کو اندازہ ہو گیا کہ اب مسلمان ایک معمولی قوت نہیں رہے۔ شکست کھانے کے بعد مشرکین مکہ نہایت ہی غصے میں تھے اور نہ صرف اپنی ناکامی کا بدلہ لینا چاہتے تھے بلکہ ان تجارتی راستوں پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہتے تھے جن کی ناکہ بندی مسلمانوں نے غزوہ بدر کے بعد کر دی تھی۔ جنگ کے شعلے بھڑکانے میں حضرت ابو سفیان، ان کی بیوی ہندہ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور ایک یہودی کعب الاشرف کے نام نمایاں ہیں۔ ہندہ اپنے گھر محفلیں شروع کر دی جس میں اشعار کی صورت میں جنگ کی ترغیب دی جاتی۔ حضرت ابو سفیان نے غزوہ احد سے کچھ پہلے مدینے کے قریب ایک یہودی قبیلے کے سردار کے پاس کچھ دن رہائش رکھی تاکہ مدینہ کے حالات سے مکمل آگاہی ہو سکے۔ ابو جہل غزوہ بدر میں مارا گیا تھا، جس کے بعد قریش کی سرداری حضرت ابو سفیان کے پاس تھی، جس کی قیادت میں مکہ میں ایک اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ جنگ کی تیاری کی جائے۔ اس مقصد کے مال و دولت بھی اکٹھا کیا گیا۔ جنگ کی بھرپور تیاریاں کی گئی۔ 3000 سے کچھ زیادہ سپاہی، جن میں 700 ذرا پوش تیار کیے گئے، ان کے ساتھ 200 گھوڑے اور 300 اونٹ بھی تیار کیے گئے۔ کچھ عورتیں بھی ساتھ گئیں جو اشعار پڑھ کر مشرکین کو جوش دلاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباد جو مکہ میں ہی رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی اس سازش سے آگاہ کر دیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین سے مشورہ کیا کہ شہر میں رہ کر دفاع کیا جائے یا باہر جا کر جنگ لڑی جائے۔ فیصلہ دوسری صورت میں ہوا، یعنی یا باہر نکل کر جنگ لڑی جائے۔ چنانچہ 6 شوال کو نماز جمعہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو استقامت کی تلقین کی اور 1000 کی فوج کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ اشواط کے مقام پر ایک منافق عبداللہ بن ابی 300 سواروں کے ساتھ جنگ سے علیحدہ ہو گیا اور بہانہ یہ بنایا کہ جنگ شہر کے اندر رہ کر لڑنے کا اس کا مشورہ نہیں مانا گیا۔ ہفتہ 7 شوال 3 ہجری کو دونوں فوجیں احد کے دامن میں آمنے سامنے آ گئی۔ احد کا پہاڑ مسلمانوں کی پشت پر تھا۔ وہاں ایک درہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تاکہ دشمن اس راستے سے میدان جنگ میں نہ آ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ وہ کسی صورت بھی درہ نہ چھوڑیں۔ حق و باطل کے اس دوسرے مارکے میں عرب کے رواج کے مطابق پہلی مبارزت ہوئی جس میں اہل اسلام کا پلہ بھاری رہا۔ بعد ازاں عام لڑائی شروع ہوئی تو حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت ابو دنجالہ اور حضرت حنظلہ کے تابڑتوڑ حملوں سے کفار جہنم میں واصل ہوئے۔ مشرکین مکہ نے اکٹھے بھرپور حملہ کیا۔ اس دوران کی کچھ عورتیں ان کے اشعار سے اشتعال دلا رہی تھی تاکہ وہ غزوہ بدر کی عبرتناک شکست کا داغ دھو سکیں۔ ابتدا کے زبردست جنگ میں مسلمانوں نے مشرکین کے کئی لوگوں کو قتل کیا، جس پر مشرکین فرار ہونے لگے۔ مسلمان یہ سمجھے کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں، چنانچہ درہ حنین پر تعینات صحابہ کرام نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت فراموش کر دی کہ درہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا، اور درہ چھوڑ کر میدان میں مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ صرف 10 افراد درہ پر رہ گئے۔
حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کوہ احد کا چکر لگا کر درہ پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں پر یکدم پیچھے سے وار کر دیے۔ پیچھے سے وار ہونے سے اس ناگہانی حملے میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے، جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا سیدنا حضرت امیر حمزہ بھی شامل تھے۔ یہ وقت مسلمانوں پر بہت کڑا تھا، ایسا لگا کہ کفار کو فتح مل گئی۔ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جانثاروں نے اپنے گھیرے میں لے لیا اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، مگر اتنی دیر میں 70 صحابہ کرام شہادت کا جام پی چکے تھے۔ جب مسلمانوں کو اکٹھا ہوتے دیکھا تو ابو سفیان نے وہیں سے آواز لگائی کہ آج بدر کا حساب برابر ہو گیا، اب اگلے سال پھر بدر کے مقام پر لڑائی ہوگی اور کفار واپس مکہ اپنے گھروں کو چلے گی۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جب تم افراتفری کی حالت میں بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت میں کھڑے جو تمہارے پیچھے ثابت قدم رہی تھی تمہیں پکار رہے تھے، پھر اس نے تمہیں غم پر غم دیا، یہ نصیحت اور تربیت تھی تاکہ تم اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اور اس مصیبت پر جو تم پر آن پڑی رنج نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے وہ خبردار ہے۔ حضرت ابو سفیان کی بیوی ہندہ اور اس کے ساتھ کچھ لوگوں نے مسلمان شہداء کے ناک اور کان کاٹے اور ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبایا، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد رنج رہا۔ اس غزوہ میں بہت سے مسلم خواتین نے شرکت کی۔ حضرت عائشہ اور حضرت انس کی والدہ حضرت ام سلیم نے زخمیوں کو پانی پلانے کا فریضہ سر انجام دیا۔ وہ مشقیں بھر بھر کر لاتی اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھی۔ اس معرکے میں بہت سے ایمان افروز واقعات پیش آئے۔ حضرت حنظلہ اس معرکے میں باطل پرستوں سے اپنی ایمان جذبے سے مقابلہ کرتے ہوئے قریشی لشکر کے وسط میں جا پہنچے اور قریش کے سردار ابو سفیان کا کام تمام کرنے ہی والے تھے کہ پیچھے سے ان پر شداد نامی بدبخت نے وار کر دیا اور آپ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ جب میدان جنگ تھم گیا تو اللہ کے محبوب نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ اہل اسلام کا پرچم سیدنا حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ ایک بدبخت آپ پر حملہ آور ہوا اور آپ کے دائیں ہاتھ پر اس طرح وار کیا کہ آپ کا دایاں ہاتھ شہید ہو گیا۔ آپ نے پرچم اسلام کو دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ اس بدبخت نے دوبارہ ضرب لگائی اور آپ کا دوسرا ہاتھ مبارک بھی تن سے جدا کر دیا۔ آپ نے پرچم اسلام کو اپنے سینے سے تھامے رکھا اور بلند آواز میں آیات کریمہ پڑھی۔ آپ پر تیر سے وار کیا گیا اور آپ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ جب منافقین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی افواہ پھیلائی تو ایک انصاری صحابیہ مدینہ پاک سے احد کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں ان کے والد کے شہید ہونے کی انہیں خبر ملی تو اس عاشق رسول صحابیہ نے کہا کہ مجھے رسول اللہ کے بارے میں بتائیں۔ پھر ان صحابیہ کو ان کے شوہر اور بھائی کی شہادت کی خبر دی گئی تو انہوں نے یہی کہا، مجھے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ہے کہ وہ کس حال میں ہیں۔ جب انہیں بتایا گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت سے ہیں تو عرض کرنے لگی کہ مجھے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے دو۔ جب حضور پاک کا دیدار نصیب ہوا تو انہیں سکون ہوا۔ غزوہ احد میں حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھ تیر لگنے سے باہر نکل آئی۔ حضرت قتادہ اپنی آنکھ ہاتھ میں اٹھائے بارگاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قتادہ، اگر تم چاہو تو صبر کر لو، جنت تمہارے لیے، اگر تم چاہو تو آنکھ لٹا دوں۔ حضرت قتادہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً جنت بڑا جزا اور عظیم عطا الہی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت بھی عطا فرما دیں اور آنکھ بھی لٹا دیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے دست رحمت سے ان کی آنکھ کو اس کی جگہ پر رکھ دیا اور اس آنکھ کی روشنی پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی دعا بھی فرمائی۔ معرکہ احد میں جب حضرت عبداللہ بن حجش ان کی تلوار ٹوٹ گئی تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وسلم، میری تلوار ٹوٹ گئی تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجور کی چھری عطا فرمائی۔ جب انہوں نے کھجور کی چھری اپنے ہاتھ میں لی تو وہ فوراً ہی تلوار بن گئی۔ اللہ شہداء احد کے صدقے امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے اور ہماری اجتماعی انفرادی مشکلات کو آسان فرمائے اور ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔